عقیدہ امامت کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن مٹاتے مٹاتے خود ہی قائل ہو گئے، خود قائل ہو گئے۔ اتنی تواتر کے ساتھ یہ حدیث مسلمانوں میں پھیلی کہ جب رد کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہی تو 12 نام بنانے ہی پڑے۔ حدیث ائمہ اثنا عشر اتنی مشہور ہوئی، اتنی معروف ہوئی، لفظ تعریف کرتے رہے، قریش سے ہوں گے، اس سے ہوں گے، اس سے ہوں گے، فلاں سے ہوں، جس سے بھی ہوں گے تھے 12 کا ہندسہ لانا پڑا۔ اب پورا کیسے کریں؟ تو میں نام نہیں لوں گا، سیوتی میں جا کے دیکھ لیجئے جو 12 نام لکھے ہیں، اپنے مسلمان ہونے پہ بھی شرم آنے لگے گی۔ آخر کے جو نام ہے، سب کے لیے نہیں کہہ رہا، وہ جو آخر کے جو نام اس نے دیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کس ملعون کے نام بھر دیے ہیں۔ اچھا اب تو آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ ملعون کیسے حضرت بن جاتے ہیں۔ اگر آج بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر کون سمجھائے گا آپ کو؟ دیکھا آپ نے تاریخی ستم ظریفی، آپ کے سامنے جب یہ ہو گیا کہ ملعون حضرت بن گئے، کیسی کیسی بدعتیں سنتیں بن گئی، جلوس اٹھ گئے، اب چیلم بھی منا رہے ہیں، مناؤ بھائی، ہم تھوڑی جلیں گے، ہمیں کیا پڑی جلنے کی، ہمیں تو یہ ہو رہا ہے کہ اب بدعت تو نہیں رہی۔ بس دعا کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم کسی کی دل آزائی تو کرتے نہیں، آپ کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ جس کا چہلم منا رہے ہیں، پروردگار آپ کو اسی کے ساتھ محشور کر دیں۔ ہم نے آپ کے دل کی بات کہہ دی، آپ آمین کہیے سب، ہے نا؟ آج ہی اخبار میں پڑھا میں نے کہ چہلم منائیں گے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہم دعا کریں آپ کے ساتھ کہ پروردگار جس کا آپ چہلم منا رہے ہیں، پروردگار آپ کو اس کے ساتھ محشور کرے۔ یقیناً جو برادران چہلم منانے کی تیاری کریں بڑے خوش ہوں گے، اور میری ان سے اپیل ہے کہ اپنے ہر جلسے میں یہ دعا کیا کیجئے کہ پروردگار ہمیں اسی کے ساتھ محشور کرنا۔ صحیح ہے نا؟ اس پہ تو ناراضگی کی بات نہیں، اس میں تو کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے نا کسی کی۔ دیکھیے ہم جس کا چہلم مناتے ہیں تو ہماری تو حسرت یہی ہے، ہماری دعا کرتے زبان کے پروردگار شہدائے کربلا کے ساتھ، حسین کے ساتھ، حسین کے بچوں کے ساتھ، حسین کے غلاموں کے ساتھ محشور کر دیں۔ آپ بھی دعا کیا کیجئے، آپ بھی دعا کیا کیجئے، ٹھیک ہے؟ بس یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کوئی مظلوم کے ساتھ محشور ہونے کے دعا کرتا ہے، کوئی ظالم کے ساتھ۔ یہ توفیقات الہی ہوتی ہیں، اللہ جس گروہ کو یہ توفیق دے دے کسے مظلوم کا ماننے والا بنا دیتا ہے۔ بس عزاداران حسین ختم کر دیا میں نے زحمتوں کو آپ کی، یہ ہے کربلا۔ حقیقت مٹ نہیں سکتی، قیامت تک رہے گی، قیامت تک رہے گی، خود ہی مٹ جائیں گے مگر قیامت مٹ نہیں سکتی۔ تو بس عزادارو یہی وہ مسئلہ ہے، یہ آج کی وہ تھوڑی بغض اور عناد تو اس وقت سے، لیکن نہ کل مٹا پائے تھے محور اور مرکز کو، نہ آج۔ ہمارا مرکز باقی ہے تو ہمیں کون مٹا سکتا ہے؟ ہمیں کہیں بھی پھینک دیں وہ کشش ہمیں کھینچ کے وہیں لے آتی ہے کہ نہیں لے آتی؟ کہیں بھی پھینک دو، کہیں بھی بھیج دو، کشش اتنی ہے کربلا میں کہ وہیں لے کر آ جاتی ہے، پھر وہیں پر کھینچ کے آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا کمال تھوڑی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے کہ جو میری راہ میں قربانیاں دے گا میں اس کو زندہ کرتا چلا جاؤں گا۔ بچوں نے، حیوانوں نے، جس نے اللہ کے نمائندوں کی نصرت کی، اللہ نے اس کے ذکر کو زندہ جاوید کر دیا۔ ہم اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور حق ادا نہیں ہوگا مگر اگر میں ان 3 بچوں کے ساتھ بقیہ جو 97 لوگ ہیں، وہ بھی تو ماؤں کے بیٹے ہیں نا،
وہ 100 افراد کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میرے دل میں انسانوں کا دل ہے، میرے سینے میں انسانوں کا دل ہے. وہ 100 افراد جن کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جنہیں اٹھا کے لے گئے تاکہ قانون ان پہ کوئی لگے ہی نہیں، ان 100 کے لیے دعا کرتا ہوں، ان 100 کی بات کرتا ہوں. کتنے مجبور ہیں ان کے ماں باپ، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ ہیں کہ مار دیے گئے، انہیں کچھ بھی نہیں معلوم. اور اسی لیے غائب رکھا گیا کہ اگر تشدد کرتے کرتے ان میں سے کوئی مر جائے تو پتہ ہی نہیں چلے، ہم نے تو اٹھائی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، جو ہوتا ہے ہمارا. یہ جنگل کا قانون کہلاتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ قانون کی پاسداری کی. لیکن عزیزو ہم دعا کرنے والے موجود ہیں نا، ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ پہلی تاریخ پروردگار مجھے توفیق دے. بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ مصائب وہی ہیں، میں اپنے پاس سے کہاں سے لاؤں، میرا تو مزاج نہیں. لیکن پھر مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ وہی تو مصائب ہیں کہ 1400 سال سے انسان خون کے آنسو رو رہا ہے. وہی تو مصیبت ہے، وہی مصیبت تو بیان کی جائے گی. ان کا نہیں معلوم نا. لیکن ہمارے صبر کے لیے وہ بیویاں جن کے سروں کے سہاگ غائب ہیں، وہ معصوم بچے جن کا باپ ان سے دور ہے، انہیں نہیں معلوم کہ ان کا باپ کہاں ہے، وہ بوڑھی مائیں جو اپنے بچوں کا راستہ دیکھتے دیکھتے بے نور ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کی تسلی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ غم زدہ اے تاریک رات کے مسافروں، اے اندھیری رات میں روشنی کے پیچھے دوڑنے والوں، روشنی کی تلاش کرنے والوں، اے غم زدہ لوگوں، اے مصیبت زدہ لوگوں، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، وہ جہاں بھی ہیں. اللہ کرے، مولا ان کی حفاظت کرے اور جلد تم سے ملا دے. لیکن ذرا مسلم کے یتیموں کو یاد کر لو گے، تمہارا غم کم ہو جائے گا، تمہارا دکھ کم ہو جائے گا. مسلم کے ان معصوم یتیموں کو یاد کر لو جن کے سن 5-6 سال سے زیادہ کے نہیں. اور مسلم کی ماں کو بھی نہیں، مسلم کی زوجہ کو بھی نہیں معلوم میرے بچے کہاں ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں، ان بچوں کا بھی نہیں پتا تھا. قید سے جب رہا ہو کر چلے گئے تھے نا قیدی، مدینے پہنچ کر بھی نہیں معلوم ہوا تھا ان کو کہ بچے زندہ ہیں کہ مر گئے، کچھ نہیں. وہ 2 معصوم بچے جو ابن زیاد کی قید میں تھے، رحم آیا زندان بان کے دل میں جب اسے معلوم ہوا کہ یہ اولاد رسول ہیں، یہ جعفر طیار کے، عقیل کے، علی کے پوتے ہیں، یہ مسلم کے بچے. چھوڑ دیا رات کی تاریخی. بچے حیران سرگردان پھرتے رہے، راستہ نہیں ملا. مختصر بس چند جملے پہلا دن مصائب کے پڑھوں گا، زیادہ نہیں، اسی میں مصائب ہو جائیں گے آپ. صبح کی نماز پڑھی، درخت پہ چھپ کر بیٹھے بچے کہ دن گزر جائے، رات ہوگی تو پھر سفر شروع کریں گے، کوفے سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈیں. حارث کی زوجہ کی کنیز آئی، ان بچوں کے عکس پانی میں دیکھے، نیچے اتارا، بہلایا، بتایا میری مالکن مومن ہے، میرے ساتھ چلو، کوئی راستہ نکالے گی تمہارے. روشنی ہونے سے پہلے لے کر آئی گھر میں. جیسے ہی اس مومنہ کو معلوم ہوا کہ مسلم کے یتیم ہیں، نہ معلوم کب سے قید خانے میں تھے، ایک ہی لباس پہنے ہوئے. مجھے نہیں معلوم کہ میرے ان جوانوں کو دوسرے لباس پہننے کے لیے بھی دیے گئے کہ نہیں دیے گئے. مسلم کے یتیموں کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ ایک ہی لباس. کتنے عرصے رہے قید میں مجھے نہیں معلوم. اس مومنہ نے ان بچوں کو نہلا دھلا کر ان کے لباس تبدیل کیا، اپنے ہاتھ سے لقمے بنا بنا کے کھلا رہی ہے کہ آل رسول ہیں، رسول کے بچے ہیں، آل رسول کی خدمت کرو، آل رسول کی خدمت کرو. اور تسلی دے رہی ہے بچوں گھبراؤ مت، کل ایک قافلہ جانے والا ہے، اس کے ساتھ تمہیں بھیج دوں گی، چلے جاؤ مدینے چلے جاؤ. اور سنو، جب میرے آقا سید و سردار مولا کی خدمت میں پہنچا تو اس کنیز کا سلام کہہ دینا. جب میری شہزادی ثانیہ زہرا کی خدمت میں پہنچنا، میرا سلام کہہ دینا، اس کنیز کا سلام کہہ دینا. سورج غروب ہوا، ایک کوٹری میں چھپا دیا، دونوں بچوں کو باہر سے قفل کر دیا. جانتی ہے کہ شوہر ابن زیاد کا نوکر ہے، اس کا سپاہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان بچوں کو ابن زیاد کے حوالے کر دے. بچوں آرام سے سو جاؤ.
اس کوٹری میں کبھی کوئی نہیں